اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان ختیجہ فروغ مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے ہوں۔ آج ہم جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کریں گے وہ مبطلات نماز ہے۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر معصومہ ساجد۔ تو جی خواہر، میرا اسی موضوع کے متعلق آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مبطلات نماز کسے کہتے ہیں؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ مبطلات نماز کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں بتانا چاہوں گی کہ جس وقت انسان نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہہ دیتا ہے، یعنی نماز کے ابتدا سے لے کر نماز کے اختتام تک انسان پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی ان کو انجام دے دیتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسے مبطلات نماز کہتے ہیں۔ جی بالکل، مبطلات نماز سے مراد کہ جب انسان نماز میں تکبیرۃ الاحرام کہہ دیتا ہے، یعنی نماز کے ابتدا سے لے کر نماز کے اختتام تک کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو حرام ہو جاتی ہیں، لیکن اگر انسان اسے نماز میں انجام دے دے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اسے مبطلات نماز کہتے ہیں۔ تو جی خواہر، آپ بتائیے گا کہ مبطلات نماز کتنے ہیں؟ جی، ہم نے بہت اچھا سوال کیا۔ علماء مجتہدین کے فتوے کے مطابق اور شریعت کے احکام کے متعلق مبطلات نماز یعنی نماز کو باطل کرنے والے شک 12 ہیں۔ ماشاءاللہ، خواہر نے بتایا کہ علماء مجتہدین کے فتوے کے مطابق اور احکام شرعی کے مطابق مبطلات نماز 12 ہیں۔ تو جی خواہر، کیا آپ مبطلات نماز ہمارے سامنے بیان کر سکتی ہیں؟ جی ضرور۔ جس طرح میں نے بتایا کہ مبطلات نماز 12 ہیں، ان میں سے سب سے پہلا کہ نماز کی صورت ختم ہو جائے۔ پہلا یہ ہے کہ شرائط نماز میں سے کوئی بھی شرط باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پر انسان کا لباس مباح ہو، غصبی لباس میں نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جس جگہ پر انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ مباح ہو، کیونکہ غصبی جگہ پر نماز پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ دوسرا کہ صورت نماز ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر انسان نماز کے دوران تالیاں بجانا شروع کر دے یا اچھلنا کودنا شروع کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تیسرا کہ انسان نماز میں رکن کو کم یا زیادہ کر دے۔ مثال کے طور پر انسان 2 سجدوں کو زیادہ کر دے، یعنی ایک رکن کو 2 مرتبہ پڑھ دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چوتھا کہ وہ شک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں ان میں سے کوئی شک پیش آ جائے، یعنی انسان 2 رکعتی نماز میں یا 3 رکعتی نماز میں شک کرے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پانچواں کہ انسان نماز میں دنیاوی کاموں کے لیے رونا شروع کر دے، لیکن اگر کوئی خدا کے لیے روتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹا کہ انسان نماز میں ہنسنا شروع کر دے۔ ساتواں کہ انسان نماز میں باتیں کرنا شروع کر دے۔ آٹھواں کہ انسان نماز میں کھانا پینا شروع کر دے۔ نوواں کہ انسان کا وضو اور غسل نماز میں باطل ہو جائے۔ مثال کے طور پر انسان کی گیس خارج ہو جائے یا انسان سو جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 10واں کہ انسان اپنا منہ قبلے سے موڑ لے، یعنی اپنے منہ کو حرکت کر دے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ 11واں کہ انسان نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھ لے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور 12واں کہ اگر کوئی الحم کے بعد آمین کہے گا تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ خواہر، آپ نے بہت اچھا بیان کیا۔ تو مومنین کرام، یہ مبطلات نماز ہیں۔ یہ 12 مبطلات ہیں کہ جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سب سے پہلا کہ شرائط نماز میں سے کوئی بھی شرط باقی نہ رہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور دوسرا مبطلات کہ اگر کوئی رکن کو کم یا زیادہ کر دے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تیسرا مبطلات کہ انسان نماز میں کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے نماز کی صورت بدل جائے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چوتھا کہ انسان نماز میں کھائے پیے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ پانچواں کہ انسان نماز کے دوران دنیاوی باتیں کر کے یا دنیاوی کاموں کے لیے روئے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ وضو یا غسل انسان کا باطل ہو جائے۔ مثال کے طور پر کہ نماز کے دوران گیس خارج ہو جائے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔
7واں کہ انسان قبلہ رخ سے اپنا منہ موڑ لے، یعنی قبلے سے اپنا منہ موڑ لے۔ 8واں کہ انسان اپنے ہاتھوں کو نماز میں باندھ لے، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور 9واں یہ ہے کہ انسان الحمد کے بعد آمین کہے، تو اس سے بھی نماز باطل ہے۔ اور 10واں کہ اگر نماز میں انسان ہنس لے، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور 11واں یہ ہے کہ انسان نماز میں کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر انسان نماز میں بات چیت کر لے، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور 12واں یہ ہے کہ اگر وہ شخص جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں ان میں سے کوئی بھی شکوک پیش آ جائے، تو اس سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ 12 مبطلات ایسے ہیں کہ جو نماز کو توڑ دیتے ہیں۔ تو جی خواہر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائی۔ تو جی ناظرین و حضرات، امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔